یعنی یہ ایسا مکمل نسخہ ہے یاسر بھائی. میں نے گرنتھ پڑھے, میں نے وید پڑھے, میں نے گیتا پڑھی, میں نے مہا بھارت بھی پڑھ لی, میں نے بدھزم پڑھا, میں نے جینزم پڑھا. میں نے کہا یار میں سب پڑھوں, جوڈزم تو ہمارے لیے واجب ہے پڑھنا, کرسچینٹی تو واجب ہے, میں وہ بھی پڑھوں جو منع ہے. میں نے ٹیلیپیتھی پڑھی, میں نے پامسٹری پڑھی, میں پریکٹیکل پامسٹری کی ہوئی ہے, پریکٹیکل پامسٹری جسٹ ٹو سی ہاؤ اٹ ورکس اینڈ وائی از اٹ حرام. میں نے ہر وہ آکلٹ سائنس میں اپنے یہ بال سفید کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو میری جو میں کتابوں کی ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں میں یہ سارا مواد میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ تم. خواب حقیقت ہوتے ہیں واقعی. ویسے تو خوابوں کو ہم نے آج کل نہیں کافی ٹائم سے استخارے سے بھی جوڑ لیا ہے. اب استخارہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم خوابوں سے جواب بھی لیتے ہیں کہ دنیا میں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس کو ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے. جی اچھا, یہ رویا خواب عالم ارواح کا آپ نے ذکر کیا, یہ میری کور فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. خواب از اے کمیونیکیشن آف می ود مائی سیلف. یعنی میں کسی عالم میں موجود, ابھی موجود, اپنے اس عالم میں موجود پارٹ کو سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں آپ لوگ آپ کے چینل کے اوپر خواب کے اوپر بڑی گفتگو ہے تو میں آپ کو اپنا خواب سناؤں, اس کے انٹرپریٹیشن میں کہتا ہوں نہیں, خواب سنانا تو کفر ہے. یعنی اس لیول پہ ڈینجرس کام ہے, کیونکہ آپ نے جیسے کسی کو خواب سنا دیا, یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خواب اس کو سناؤ جو تعبیر سے آشنا ہو. اگر آپ نے کسی کو خواب سنایا اور اس نے کوئی تعبیر آپ کو بتائی تو وہی ویسی ہی ہو گئی تعبیر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسی ہی ہوگی, میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ کے اوپر پھر وہ تعبیر وہی بن کے اترے گی. میں یاسر بھائی کو خواب سنایا, یاسر بھائی نے مجھے تعبیر, میں وہی لے کے جاؤں گا گھر, اور میں پھر اسی وہ لا آف اٹریکشن میں پھر اسی میں اچھا وہ سوچ کے ہی اپنے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اتنا سو مچ سو کہ میری زندگی ڈرائیو ہوگی اس کے اوپر. کیا پتا اس خواب کی گریوٹی کتنی ہے میرے لیے. اب لیکن یہاں تک ہم یہاں ضرور پہنچے ہیں کہ خواب کا انسانی زندگی پہ اثر موجود ہے. اثر کیا, میں آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. اس لیے دعا ہے, اس کو ہم موت صغریٰ کہتے ہیں نیند کو. دعا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو دعا کر, ایک اس کا مفہوم دعا کا یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی عطا کر دی, کیونکہ موت صغریٰ سے زندگی عطا کر دی. جیسی روح قبض ہوتی ہے آپ کی تو وہ کہاں جاتی, جس کو آپ عالم ارواح کہتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ عالم کیا ہوتا ہے, ٹائم زون. وہ ٹائم زون جہاں پہ ارواح یعنی روحوں کی جمع, جہاں روحیں جمع ہیں, جہاں روحوں کا بسیرا ہوتا ہے. تو روح کا بسیرا ہر ٹائم میں, صبح دوپہر شام رات میں, جہاں جہاں انسان سو رہا ہے جاگ رہا ہے, جہاں جہاں صبح ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے, جہاں جہاں سو رہا ہے جاگ رہا ہے, وہ ایک وقت کا ایرا اسٹیبلش ہوتا ہے جہاں ارواح آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ قبض ہوتی ہیں سوتے پہ, وہ آپس میں انٹریکٹ کرنا شروع کرتی ہیں. یہ ایک ریلم ہے جو پیرلل ریلم ہے, پیرلل یونیورس ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. میں سو رہا ہوں, میرے خواب میں آپ آ رہے ہیں, تو وہ میری ارواح کا آپ کی ارواح سے انٹریکشن ہو رہا ہے, یا میری ارواح مجھے کچھ بتانے کے لیے, کیونکہ عالم ارواح میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کر کے دنیا میں اترتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں تحریر کرتا ہے کہ اور تم ایسے ہی نہیں آتے ہو, تم میرے ساتھ ایک میثاق کر کے اترتے ہو. میثاق کسے کہتے ہیں, کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. کانٹریکٹ باہوش ہوا سے خمسہ ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے کسی چیز پہ وعدہ کیا. نو, کانٹریکٹ از سم تھنگ دیٹ یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فور, کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ بریچ کیا تو میں انہی شرطوں پہ کانٹریکٹ کروں گا. میرا شعور جس کو کہے گا کہ ہاں جی میں یہ کروں گا, تو میں یہ سب کچھ کر کے دنیا میں اترتا ہوں. اب یہ جب کانٹریکٹ کر کے میں دنیا میں آ گیا ہوں اور عالم ارواح سے آیا ہوں, تو میرا یہ عالم ارواح کا مقام جب ری اسٹیبلش ہوگا میری زندگی میں اپنے آپ کو سائنس دینے کے لیے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا.
اور میرے وہ سارے سائنس جو میرے خواب میں آ رہے ہیں وہ میری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ میری زندگی کا تجربہ تجزیہ کیسے, آپ کیسے تعبیر بتا سکتے ہیں میری زندگی کے تجربے کی تجزیے کی؟ میں وہ سائن لینگویج یوز کر رہا ہوں, میری ارواح وہ سائن لینگویج یوز کریے جو میری ڈائریکٹری میں ہے. اب میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں تو ان کو تو اللہ نے یہ چیز دی ہوئی ہے, عطا کردہ ہے, وہ تو میرے خواب کو سنتے ہی بتا دیں گے کہ تعبیر کیا ہے. یا آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو, صحاب کو بٹھا دیتے تھے کہ سناؤ اپنے خواب, اور ان کو تعبیر دیتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کے صفات سے نوازا ہوا ہے, وہ سب صفات یکجا کر دی آقا علیہ السلام میں. اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ وہ خواب کی تعبیر دیتے. میں کیسے آپ کو تعبیر دوں جب کہ میں یاسر بھائی کی ڈائریکٹری سے ہی واقف نہیں ہوں. ابھی تو ہم جاننا شروع ہیں ایک دوسرے کو, مجھے تو یہ تک پتہ نہیں کہ آپ کے عقائد کس چیز سے مجھ سے مختلف ہیں, آپ کے تجربے تجزیے کیسے مختلف ہیں, آپ کی زندگی کہاں گزری. آپ نے مجھے خواب سنایا تو میں کہوں گا بھائی یہ خواب میں اپنی ڈائریکٹری سے تو بتا سکتا ہوں, جو کہ ٹوٹلی غلط ہوگا. اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز دو مختلف لوگ خواب میں دیکھیں تو دونوں کی تعبیر مختلف ہوگی, پھر ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے نا. جی تو یا ہاں, ایک ہی چیز بہت سے لوگ دیکھیں تو وہ کلیکٹیو تعبیر بھی ہو جاتی ہے سوسائٹی کی یا امت کی. ہاں بالکل. لیکن ہم فی الحال لیتے ہیں کہ دو ایگزامپل, تو ہم لوگ اکثر کتب ہیں ان میں وہ خوابوں کی تعبیر کے نام سے بھی کتاب ہے ایک, کچھ لوگ بھی بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں اس میں. تو ایک شخص کہتا ہے جی میں نے سفید مرغی کو حلال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دوسرے نے بھی دیکھا ہے. تو وہ دونوں کو کہتے ہیں یار آپ دونوں, میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں جی آپ دونوں کے لیے یہ کچھ ہونے لگا ہے, حالانکہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی طرح دونوں کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے, ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش ہی نہ کریں, خود کریں, کسی سے مت پوچھیں, نہ پوچھیں. اگر آپ نے پوچھ لیا تو پوچھنے کے بعد وہ جو بھی آپ کو بتا دیں گے اپنے ناقص علم سے, یا چلیں ان کے پاس علم موجود ہے, تو پھر آپ تیار رہیں کہ وہ جواب آپ پہ اپلائی ہو گیا, حدیث کے مطابق اپلائی ہو گیا. لہٰذا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ رات بھر, ویسے مجھے تو اکثر خواب یاد ہی نہیں رہتے اپنے, ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کو یاد رہتے ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ ان کو خود سے. اچھا اس کا بھی میں ایک جواب دیتا ہوں, آپ کو یاد رہتے ہیں. اچھا مجھے جی اچھا ویسے مجھے نہیں یاد رہتے میں سے. اچھا وہ آپ کے لاشعور میں ہیں, وہ آپ کو یاد کب آئیں گے جب آپ کا لاشعور یہ چاہے گا کہ, اور اچانک سے آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں میں نے کب دیکھا تھا خواب. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایسا ضرور ہوتا ہے, میرے ساتھ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, کہ یہ مجھے پتہ نہیں فیل ہوتا ہے. میں نے ایک دو لوگوں سے اور سنا تو مجھے لگا یار مجھے لگتا تھا یہ زندگی میں صرف میرے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. ڈیجا وو, اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں. یہ میں اس ٹرم سے واقف نہیں ہوں. مطلب میں آپ کے ساتھ مثال لے لیجئے, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا, آپ نے آنسر دیا ہے, تو مجھے لگے گا کہ یہ ایسا ہی سوال میں پہلے کر چکا ہوں اور یہ سیم آنسر مجھے آ چکا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ تحریر کر رہا ہوتا ہوں, کوئی پوڈ کاسٹ پریپیئر کر رہا ہوں یا ڈرائیو کر رہا ہوں, اور اس میں آنے والے مناظر مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹ سیم یہ ہو گیا ہے. تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ آپ کے خواب آپ کو بھولتے نہیں ہیں, ہاں وہ آپ کے لاشعور میں ہیں. جب آپ کا لاشعور اس کا ایکسس آپ کے شعور کو دے گا تو آپ کو ڈیجا وو ہوگا. اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں انگریزی میں, یا پریمونیشن بھی کہہ دیتے ہیں. پریمونیشن میں کیا ہوتا ہے, وقت سے پہلے پتہ چل جائے. تو آپ کہیں نا اس وقت ہوتے ہوئے عمل مجھے پتہ لگا کہ میں پہلے کر چکا ہوں. پریمونیشن میں کیا ہوتا ہے کہ عمل ہونے سے 5 منٹ پہلے اچانک سے آپ کہیں گے کہ یار زریاب نے یہ کپ اٹھایا اور کپ گر گیا اس کے ہاتھ سے, آپ کو نظر آیا, اور اچانک پوڈ کاسٹ کے دوران وہ کپ واقعی گر گیا, کہیں ہوئے یہ تو مجھے بھی دکھائی دیا تھا. یہ ہوتا ہے پریمونیشن. یہ وہ لاشعور کے کا ڈیٹا ہے, کانٹینٹ ہے, جو کب آپ پہ عیاں ہو رہا ہے, یہ آپ کی روح طے کر رہی ہے. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار اس سے فوراً آپ کی دوستی ہو جاتی ہے نا, بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا کہ ایک مجمع میں آپ گئے اور آپ, اچھا چلیں اس کو اور آسان کرتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر آپ فرسٹ ڈے انٹر ہوئے. میں اگر اپنا یونیورسٹی کا ڈے بھی ریکال کر لوں, آپ گھومتے گھماتے 30 40 50 کی اسٹرینتھ میں جا کے پتہ نہیں آپ کا دل کرتا ہے یار میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں.
زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کسی محفل میں یا کسی جگہ پہ یا کسی ایونٹ پہ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پہلی ملاقات میں تو آپ کی فریکوینسی میچ کر، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ نہیں بھی کرتی. اور یوں لگتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے بعد، وہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا کوئی لمبا ہمارا سلسلہ ہے ملاقاتوں کا، اور ہم مطلب کوئی بعض اوقات تو اب وہ والی گفتگو اس شخص سے کر لیتے ہیں جو شاید اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ نے ایک دہائی گزار دی، آپ نے نہیں کی ہوتی، اور 10 منٹ کی ملاقات میں آپ وہ گفتگو کر لیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں آپ کی یا اس دنیا میں آنے سے پہلے جب روحیں اکٹھی ہوں گی تو آپ دوست تھے. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک محقق کو اس لیے کچھ چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ورڈ ٹو ورڈ جملے حدیث میں موجود ہیں. اچھا. ایک خاتون آتی ہے، اس روایت کے مطابق ایسا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے کسی اور قصبے سے، شہر سے، اور وہ مدینے میں یا مکے میں ادھر کچھ لوگوں سے گھل مل جاتی ہے. تو اصحاب پوچھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ فلاں قبیلے کی، فلاں ایریا کی خاتون ہے، یہ ادھر ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے یہ ان کو برسوں سے جانتی ہے، جبکہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ ارواح میں ان کے ساتھ تھی. اور ایسے نہیں کہتے کہ شاید ہو یا ہو سکتا ہو، وہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھی ہو، یہ ارواح میں ان کے ساتھ تھی. تو پھر جب وہ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہتے ہیں کہ ارواح میں جن جن روحوں نے آپس میں ایک کنیکشن اسٹیبلش کیا، وہ دنیا میں جب جب ملیں گے ان کو یہی لگے گا کہ ان کو برسوں سے جانتے ہیں، کیونکہ واقعی برسوں سے جانتے ہیں. اور کتنے برسوں سے جانتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ جو روح کے لوٹ کے آنے، مطلب ہم سوئے ہیں، صبح اٹھ رہا ہے ایک انسان، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے اکثر وہ پتہ نہیں کچھ لوگ اس کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ جن آ کے بیٹھ گیا، وہ سلیپ پیرالسس. ہاں. تو کچھ لوگ وہ پھر کچھ جاگنے کی انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہیں سنا ہے کہ مزے کی روایتیں وہ وقت ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب آپ سوئے، آپ کی روح چلی گئی، اور جب وہ واپس جسم میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں اب میں کیونکہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا ہے، تو وہاں کی وہ جو ملاپ ہے نا جسم اور روح کا، اس کے تضاد کے درمیان جو ہے وہ جو پیریڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے روح کو یا تو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا کوئی جیسے کہہ لیں کہ روح ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں رائٹ پرسن واپس اسی جسم کی ہوں جس میں آ رہی ہوں. یہی فینومینا، یا یہ کوئی میڈیکل تو خیر اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں. میڈیکل تو بہت ہے. میڈیکل میں جیسے سلیپ پیرالسس ہے، اسی طرح ایک سلیپ ایپنیا ہے، اس پہ بے تحاشا ہے. لیکن میں آپ کو اس میں ایک ایڈیشنل چیز بتاتا ہوں جو میرے مطالعے سے گزری ہے. اچھا. اب وہ کہاں تک درست ہے یہ الگ گفتگو ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی واضح کرنا ہے، ہم اس طرف جائیں گے کہ اگر یہ جن آتا تو پھر جن ہوتے ہیں جو جی میں وہی بتائیں گا. ہاں، یہ 2-3 کانسیپٹس ہیں جو آپ نے اکٹھے ڈسکس کر دی ہیں. ایک کو کہتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ. لوسڈ ڈریمنگ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اونگنے اور سونے کے درمیان ایک سیکشن ہے جب روح نے پرواز کرنا ہے. اس کو OBE کہتے ہیں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. تو جیسے ہی وہ روح نے پرواز کرنا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کے، اس کا ایک ریچول ہوتا ہے، وہ غیر ضروری ڈسکشن ہے، اس دوران یہ جاگتے ہیں جان کے، تو یہ اپنے بدن سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا باڈی نظر آتی ہے. اس کو OBE کہتے ہیں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. اس میں آپ کی باڈی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے،
اس کی باقاعدہ ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, پہلے سکھایا جاتا ہے کیونکہ اس میں لیفٹ پاؤں رائٹ ہو جاتا ہے, رائٹ پاؤں لیفٹ ہو جاتا ہے, ریفلیکس اینگل آئے تو آپ گر جاتے ہیں. جب آپ پہلا اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو رائٹ لیفٹ کا اندازہ نہیں ہوتا, منہ کے بل گر جاتے ہیں. اس لیے پہلے وہ بھی کرانے والے بھی باقاعدہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے, پھر پیاس لگے گی تو کیا کرنا ہے, اور پھر اس اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کے لیے کیا کرنے کے لیے حصار کیسے باندھنا ہے. کیوں؟ اب آپ کے سوال پہ آنے لگا ہوں. کیونکہ وہ باڈی ایک ایمپٹی کنٹینر کی صورت میں آپ نے چھوڑ دی ہے. روح تو آلریڈی پرواز کر گئی, آپ نے اس کا نفس بھی جدا کر دیا. جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آپ واک کریں گے, آپ کا نفس ہے, وہ روح نہیں. وہ نفس جدا ہو گیا, جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں, جس کو قرآن نے قرین بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم ذات جدا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی اتنا ایمپٹی کنٹینر ہوتی ہے کہ کوئی بھی شیاطین میں کی نما کی کوئی چیز, کوئی جن اگر اس میں انٹر ہو گیا تو یو ہیو ٹو بی اے ویری ویری اسٹرانگ ایکسپرٹ آف گیٹنگ دیٹ تھنگ آؤٹ آف یور باڈی, ادروائز یو آر لاکڈ آؤٹ ان ٹو لمبو فار ایٹرنٹی. پھر وہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا کروائے اور کب تک کروائے وہ اس کی مرضی ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا کر دیا میں وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. اگلے دن اس نے کیا کیا کر دیا اپنی زندگی میں, اور کب اس نے تنگ آ کے یا اپنا ٹائم پورا کر کے چھوڑ دیا باڈی کو اور آپ دوبارہ اس میں جانے کے قابل ہوئے, تب تک آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا. لوگ آپ پہ الزام تراشی کر کے ہوں گے وثوق کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, تم نے یہ کیا, اور آپ کہیں گے مجھے تو ہوش ہی نہیں ہر چیز کو. اس کو سائنس کیا کہتی ہے؟ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر, DID. اب آپ نے سمجھ نہیں بات, یہ کہیں بڑی ڈیٹیل میں جا رہی ہے. اس کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, اس کو اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں. اس کی بے تحاشا سائنٹیفک ٹرمز ہیں. میں کیوں قرآن سے محبت کر چکا ہوں, میں آئی ایم ان لو وتھ قرآن. قرآن اس کا بھی حل دے دیتا ہے. یعنی یہ ایسا مکمل نسخہ ہے یاسر بھائی. میں نے گرنتھ پڑھے, میں نے وید پڑھے, میں نے گیتا پڑھی, میں نے مہا بھارت بھی پڑھ لی, میں نے بدھزم پڑھا, میں نے جینزم پڑھا. میں نے کہا یار میں سب پڑھوں, جوڈزم تو ہمارے لیے واجب ہے پڑھنا, کرسچینٹی تو واجب ہے, میں وہ بھی پڑھوں جو منع ہے. میں نے ٹیلیپیتھی پڑھی, میں نے پامسٹری پڑھی, میں پریکٹیکل پامسٹری کی ہوئی ہے, پریکٹیکل پامسٹری جسٹ ٹو سی ہاؤ اٹ ورکس اینڈ وائی از اٹ حرام. میں نے ہر وہ آکلٹ سائنس میں اپنے یہ بال سفید کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو میری جو میں کتابوں کی ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں میں یہ سارا مواد میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ تمہیں کیا کیا کتاب پڑھنے کی اب ضرورت نہیں. تمہارے بھائی نے یہ کام تمہارے لیے کر لیا ہے, اس میں کیا کیا چیز ہے جو کام کیا وہ لے لو, باقی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ میرا فرض سمجھ کے میں نے کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنی سائنٹیفک ڈس آرڈرز ہیں اس کا ایک علاج قرآن نے اتنا خوبصورت دیا ہو, اور وہ آیت الکرسی. اچھا, سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے تعینات کر دیتے ہیں آپ کی اس باڈی کی پروٹیکشن کے لیے جس میں روح کے جانے اور نفس کے قید ہونے کا پروسیس واجب ہو جاتا ہے فرشتوں کے لیے, کہ اب ہم کھڑے ہیں دربان بن کے, اب کوئی شیطان اس جسم میں نہیں گھس سکتا, اب اس کی پروٹیکشن ہم پہ واجب ہو گئی. اب وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, سیاہ ہے, سفید ہے, ماں ہے, بیوی ہے, بچہ ہے, عورت ہے, جو بھی ہے. اب پھر یہاں پلیز ایک سوال لے لیں. آیت الکرسی پڑھ لی, آپ کے اوپر فرشتے دربان بن کے کھڑے ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ کیا یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ اس شخص کا باوضو ہو کے سونا, وضو میں سونا ضروری ہے, یا یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے؟ باوضو ہو کے سونا بڑی بڑی مشکل, میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں دین کو, آپ مشکل کر رہے ہیں. جیسے آپ باوضو کہیں گے وہ آیت الکرسی بھی چھوڑ دیں گے, آپ ان کو آیت الکرسی پڑھنے دیں. نہیں مطلب مجھے لگا کہ شاید جو ہے فرشتوں نے ہونا وہاں پہ. نہیں, فرشتے ہمارے دیکھیں, میرا یہ فرشتہ نا بغیر وضو کے بھی میرے گناہ لکھ رہا ہے. وہ میں آپ کو اس پہ ایک شعر سنا دیتا ہوں اپنا, بڑا ضروری شعر ہے. پہلے میں آپ کو مطلع سناتا ہوں شعر غزل کا, پھر اس شعر پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تھا مد و جزر, یہ بائی دا وے پروین شاکر کی زمین میں ٹریبیوٹ ٹو پروین شاکر ہے. کل اردو ادب میں ایک شاعرہ ہے جن کو ٹریبیوٹ دیا ہے ادیم ہاشمی نے اپنی کتاب میں, حالانکہ بہت اساتذہ کو, میل اساتذہ کو ٹریبیوٹ دیا اپنی آخری کتاب میں. ایک شاعرہ کا نام لیا ہے پروین شاکر کے, ہیں تو وہ میری ہم عصر, میرے والد صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی کنٹمپریری تھیں, ہیں تو میری ہم عصر
لیکن میں ان کو اساتذہ کی لسٹ میں لکھ کے ان کو ٹریبیوٹ دے رہا ہوں ان کی غزل کی زمین میں، کیونکہ وہ کوچ کر چکی تھیں، وفات پا چکی تھیں. اچھا. ان کی ایک غزل ہے، اس کی زمین میں آپ کو 2 اشعار سنا رہا ہوں. میں نے لکھی غزل پوری ہے، اشعار سنا. تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے، تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے، اس عمر میں تو یار سدھر جانا چاہیے. اے کاتب گناہ، جو ہمارا یہ فرشتہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو گناہ لکھتا ہے بیچارہ، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام. کیا کیا لکھ چکا ہے وہ، کل انسانیت نے کیا کیا کر دیا. اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. واہ. تو یہ فرشتہ تب بھی تعینات ہے جب میں بے وضو ہوں. تو فرشتوں کے پاس ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وضو میں نہیں ہے تو مت جاؤ اس کے پاس. فرشتے تب بھی جائیں گے اللہ کے حکم کے مطلب آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، کسی بھی حالت میں پڑھ لی. یہ میرے ماؤں کو ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھا دیں اور ان سے کہیں کہ چاہے تم دن میں سو یا رات میں سو، گھر میں سو یا ہاسٹل میں سو یا دوستوں کے گھر سلیپ اوور میں سو، ایک کام کر لو کہ تم نے آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے. اس سے کیا ہوگا، جو غیر ضروری پرابلمز جن کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر تک کہتے ہیں، جن کو اسکیزوفرینیا تک کہا جاتا ہے، یہ اتنی بڑی سائنس ہے، یہ کبھی ہم پھر کسی اس کے اوپر بھی سیر اصل گفتگو کر لیں گے. اس کے سد باب ہو جاتا ہے فرام دا ویری سورس آف سلیپ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا بچہ بڑا جو بھی ہے وہ سلیپ پیرالسس بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، وہ سلیپ ایپنیا بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. میں سلیپ ایپنیا کا پیشنٹ رہا ہوں. اچھا. اور اتنا شدید پیشنٹ رہا ہوں کہ مجھے اس کا ماسک تک منگوانا پڑ گیا تھا بھائی سے امریکہ سے، کہ اس کا ایک ماسک ہوتا ہے وہ پہن کے آپ سوتے ہیں، کیونکہ وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں سانس بند ہو جاتی ہے اور آپ چھلانگ مار کے گرتے ہیں، سانس کی طلب میں آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح، سانس نہیں آ رہی ہوتی. پھر میں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کلام میں پاک پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ایسے کیا معاملات ہیں جس میں جو دین میں جس کا علاج نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. میری ساری بیماریوں کو، مجھے بہت سی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں بہت دی ہیں مجھے. تو مجھے ان سے ڈائریکشن ملی، تو میں نے آیت الکرسی سے اپنا سلیپ ایپنیا کا علاج نکالا. جب میں بھول جاتا ہوں آج بھی کسی وجہ سے، جلدی میں بے دھیانی میں پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے کہ کتاب وہیں پہ سر رکھ کے سو گیا، تو مجھے سلیپ ایپنیا جگاتا ہے اور میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں آیت الکرسی نہیں پڑھی نا، یہ تجھے اس لیے تھپڑ پڑا. تو یہ ایک ٹپ بھی آ گئی جی آپ کی طرف سے. تو خواب جو ہے وہ ان کی حقیقت کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے.